نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ تو سب سے پہلا کام نبیوں نے بتایا کہ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ تم روٹی ڈھونڈنے نکل پڑے، اللہ کو تو ڈھونڈو۔ میرے نبی نے روٹی کو مسئلہ ہی نہیں بنایا تھا، ساری زندگی پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارتا کہ میری امت روٹی کے پیچھے ایمان نہ بیچ دے۔ عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے مجھے کہا میرے محبوب تم چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں؟ قلت لا یا رب اجوع یوما واشبع یوما، نہیں میرے رب مجھے سونا چاندی کے پہاڑ نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ تو نبیوں کی تعلیم ہے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو سب سے پہلے اللہ کو ڈھونڈو۔ اور اللہ بھی کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے آجا میری طلب میں آجا، مجھے ڈھونڈ، اور میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملوں گا۔ تو دنیا ڈھونڈنے نکلا، میرا وعدہ کوئی نہیں، دے بھی سکتا ہوں اور بند بھی کر سکتا ہوں، نہ دوں میری مرضی، دے دوں میری مرضی۔ ہر آدمی آنے والا ہانگ کانگ میں تو خوشحال نہیں ہے، کئیوں کی روٹی نہیں پوری ہو رہی۔ ملک چھوڑنے سے رزق نہیں بڑھتا، اللہ کے دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ تو اللہ کا پیغام، نبیوں کا پیغام، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو۔ یا ابن آدم اطلبنی، میرے بندے میری طلب میں آ، میرا وعدہ ہے تجدنی، تو مجھے پا لے گا۔ فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء، اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُكَ، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہو گیا، تجھے رزق روٹی دینا میرے ذمہ ہو گیا، پہنچے گی تمہیں۔ ایک کام تیرے ذمہ ہے، تو میرا بن جا، میرا بن جا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی، وہ ان میں تکبر ہوتا ہے، بے نیازی ہوتی ہے، وہ کسی کو اپنا نہیں بناتے۔ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے قریب ہونے کے لیے خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی نخرے دکھاتے ہیں، اور قریب ہونے کے باوجود بھی ایک شک پر ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، نوکری سے خارج کر دیتے ہیں، دوستی سے نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو صمد ہے، جس کو کسی کی پرواہ نہیں، جو لا مکان ہے لا زمان ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہو کر وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، میرے بندے میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ غنی بے نیاز صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کہتا میرے بندے ہانگ کانگ والو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی سنو اس سے بھی جواب، فبحقی علیک کن لی محبا، تمہیں میرے ذات کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تجھے میرے حق کی قسم جو میرا تجھ پر بند تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ پھر اللہ کا گلہ سنو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی، میرے بندے تو لوگوں کے لیے کتنا سنورتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بند سنور کے آ، کبھی مجھے بھی تو ایسا روپ دکھا کہ میں تمہیں چاہوں، میں تم سے پیار کروں۔ اللہ کو پانا، لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو پانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، کہیں نہیں جانا پڑتا، چونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا آگے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے موجود، کا پیچھے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے ساتھ، دائیں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، ادھر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، اوپر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، نیچے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ،
تیرا رب تیرے سامنے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، پھیلے ہوئے صحرا دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، سمندروں کی موجوں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، بارش کے قطروں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، ہوا کے جھونکوں میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، پھول کی مہک میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، پتی کے حسن میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، تتلی کے پر کے پرنٹ میں دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، دودھ کی شفافیت میں دیکھ، دودھ کی سفیدی میں دیکھ، اور تھنوں سے نکلتا دودھ دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، مشک کے نافے میں دیکھ، نافے میں دیکھ جو خون کو مشک بنانے والا کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، خوبصورت لٹکے ہوئے پھلوں کے گوشے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، نطفے سے بنتا ہوا انسان دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، بہتے ہوئے دریا دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، گنگناتی ندیاں دیکھ کیا ہے، تیرا رب تیرے سامنے، گرتی ہوئی آبشاریں دیکھ کیا ہے، تیرا رب تیرے سامنے، ابلتے ہوئے چشمے دیکھ کیا ہے، فثم وجہ اللہ، تیرا رب تیرے سامنے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، فوق بھی اللہ کا، تحت بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، عرش بھی اللہ کا، فرش بھی اللہ کا، فرشتے اللہ کے، زمین اللہ کی، ہوائیں اللہ کی، بادل اللہ کے، بارش اللہ کی، بجلیاں اللہ کی، برق بھاپ اللہ کی، قطرہ قطرہ بارش کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ، زمین کے سینے کا چرنا، پانی کا اندر جانا میرے اللہ کا ارادہ، دانے گٹھلی کا پھٹنا اور اس میں سے درخت کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، لکڑی پہ پھل کا نکلنا میرے اللہ کا ارادہ، سمندر کا موج در موج بن کے اٹھنا بپھرنا اور پھر ٹھنڈا ہو کے سو جانا میرے اللہ کا ارادہ۔ اللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، حسیب ہے، کبیر ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، وہ متعال، وہ بر، وہ تواب، وہ منتقم، وہ عفو الرؤوف، وہ مالک الملک، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ مقسط، وہ جامع، وہ غنی، وہ مغنی، وہ مانع، وہ ضار، وہ نافع، وہ نور، وہ ہادی، وہ بدی، وہ باقی، وہ وارث، وہ رفیع، وہ رشید، وہ صبور، وہ حنان، وہ منان، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اللہ کو ڈھونڈو، تم ڈالر ڈھونڈنے آ گئے، اللہ کو ڈھونڈو۔ پانی دے دو بھائی۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب، کبھی آنسو بہے کہ یا اللہ تجھے کہاں ڈھونڈوں، تجھے کیسے پاؤں، تجھے کیسے راضی کروں۔ کبھی رات کو تڑپ کے اٹھے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ اٹک گیا، رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، رو اللہ سے ہی مانگنا ہے، ہر شے اللہ سے مانگو۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، کیا میں سو گیا ہوں جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری نہیں سنوں گا لہٰذا کسی اور کو پکارو؟ میں تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں اللہ کو پکاروں گا۔ لیکن بھائیو نبیوں کا پیغام یہ ہے کہ یہ بھی تو کہو یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟
تو اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ کو پا لینے کی کوشش محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کیسے ملے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گا، آپ کی اطاعت سے ملے گا، آپ کے طریقوں سے ملے گا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری چھاؤں میں آ جا، ابو سفیان میرے کلمے کو پڑھ لے، دنیا کی عزت بھی پائے گا، آخرت کی بلندیاں بھی پائے گا۔ جنت کی چابی کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تک کوئی آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ بیچ میں نہیں ہوگا، کوئی اللہ تک جا نہیں سکتا، کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس میں معراج میں عرض کی، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل اور موسیٰ تیرے کلیم اور داود کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسیٰ الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ تو نے ان کو یہ کچھ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ کہ اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں، کروڑوں دفعہ پڑھ لو، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے گا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے عالم فرمائی، ساری کائنات پر، بحر و بر پر، سب پر اللہ نے آپ کی نبوت کی مہر لگائی۔ آپ تشریف فرما ہیں، ایک بدو کا گزر ہوا، وہ کہنے لگا یہ کون سی مجلس ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور اونٹنی سے اترا، اور ایک گوہ ہمارے ہوتی ہے، بڑی چھپکلی لگا لو، اتنی بڑی ہوتی، یہ عرب کھایا کرتے تھے جاہلیت میں، بڑا بدنما سا جانور ہے، اسے وہ شکار کر کے لٹکا کے لایا ہوا تھا۔ کہنے لگا تو ہے وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنی گوہ کو کھولا، رسی سے مری ہوئی شکار زدہ، اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دیا، اور کہنے لگا یہ اگر کہہ دے تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا، ورنہ کبھی نہیں مانوں گا۔ اور ایسے بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہوا کہ مویا تا بندہ نہیں گل کر سکتا ہے تو جانور، بھائی مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، تو جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا، مرا ہوا کیسے بولے؟ تو ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کی گردن بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، اندر ہوتی، تو ایسے مری پڑی۔ تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا یا عذاب، یا عذاب، اے گو۔ تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں گردن اٹھا لی اور کہنے لگی لبیک، عربی زبان، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آج اللہ کا رسول مجھے پکار رہا ہے، لبیک میں حاضر، سعدیک میرے بھاگ جاگ اٹھے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے۔ کیا خوبصورت لقب دیا ہے، کیا خوبصورت نام دیا ہے گو نے اللہ کے نبی کو، اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ ویسے تو قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی نہیں، خوف ہی خوف ہے۔ اس نے کہا آپ کی طفیل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا کہ لوگ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اور بدو حیران، پریشان، صحابہ بھی حیران، یہ گوہ بول رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، پہلے لا الہ الا اللہ ہے،
پھر محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ نے کہا من تعبد، بتا کون ہے تیرا